نااہل ہوا تو شاہ محمود پارٹی چلائیں گے، گرفتار ہوا تو شاہ محمود اور پرویز خٹک معاملات دیکھیں گے، عارف علوی آئین کے مطابق کام کریں گے، مراد سعید مستقبل کے لیڈر ہیں، جلد وقت تبدیل ہونے والا ہے، بڑے سرپرائز دوں گا، مجھے پتا ہے گرفتار نااہل کرنے اور جان سے مارنے تک کی پلاننگ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی زمان پارک میں سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا فوج سے کوئی لڑائی نہیں، یہ فوج میری ہے، حلف دیتا ہوں تشدد اور توڑ پھوڑ کے لیے کبھی نہیں کہا، مجھے گولیاں لگنے پر توڑ پھوڑ نہیں ہوئی تو اب کیسے ممکن تھا، سب کچھ پلاننگ کے تحت ہمارے خلاف کیا گیا، جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں کچھ مجبور اور کچھ بے نقاب ہو رہے ہیں، الیکشن پی ٹی آئی ہی جیتے گی، موجودہ حکومت نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، الیکشنز کے سوا کوئی حل نہیں۔ عمران خان نے حکومت سے مذاکرات کے لیے ٹیم تشکیل دے دی، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، اسد کیسر، حلیم عادل، اون عباسی، مراد سعید اور حماد اسد پر مشتمل کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری، 7 رکنی ٹیم انتخابات سے متعلق حکومت کے ساتھ لائحہ عمل طے کرے گی۔ دہشت گردوں کے سرغنہ سے مذاکرات نہیں کیے جاتے، ریت کی طرح جماعت بکھر جانے کے بعد مذاکرات یاد آ گئے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں جو جماعتیں سیاسی نہیں ہوتی وہ اسی طرح بکھر جاتی ہیں، یہ مذاکرات نہیں این آر او کی اپیل ہے۔ احسن اقبال نے کہا عمران خان نے ریاست کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، پی ٹی آئی کا قیام غیر فطری تھا، 2018 میں مہمان اداکار پکڑ پکڑ کر بھرتی کیے گئے، بھانمتی کے کنبے کو ہماری حکومت ختم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، پی ٹی آئی کے لوگ 5 دن میں ریت کا قلعہ ثابت ہوئے، ثابت ہو گیا یہ لوگ انقلابی تھے نہ نظریاتی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 9 مئی کے واقعات کو پاکستان کے لیے 9/11 قرار دے دیا، بولے آئی ایم ایف کا پروگرام رواں سال جون میں ختم ہو جائے گا، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، چین سمیت دوست ممالک مدد کر رہے ہیں، جلد اس معاشی بحران سے نکل جائیں گے۔ خان صاحب آپ کو خدا حافظ، پی ٹی آئی اللہ حافظ۔ تحریک انصاف کے بانی رکن عمران اسماعیل نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا، جیل سے رہائی کے بعد کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا عمران خان کے گرد بیٹھے لوگوں نے انہیں غلط مشورے دیے، ذہنوں میں بٹھایا کہ ہمارا مقابلہ سیاسی لوگوں سے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے، 9 مئی کے واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، شفاف تحقیقات کرائی جائیں، ملوث افراد کو نشان عبرت بنایا جائے۔ کراچی سے ایک اور پرانے ساتھی علی زیدی نے بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا، ویڈیو بیان میں پی ٹی آئی سے علیحدگی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا، کہا جو ہوا بہت غلط ہوا، پاک فوج ہمارا فخر ہے، فوج کی وجہ سے ہم سکون سے سوتے ہیں، پہلے بھی 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی تھی، اب بھی کرتا ہوں۔ دی اینڈ کہنے والے کا خود دی اینڈ ہو گیا، سابق وفاقی وزیر فیصل عہدہ کا علی زیدی کی پی ٹی آئی سے علیحدگی پر رد عمل، ٹویٹ کیا میں مسلسل کہتا رہا اب آپ خود کیڑے اور سانپوں کی اصلیت دیکھ لیں، میں خان کو بچا رہا تھا، پارٹی سے نکالا گیا، یہ سب اپنی جان بچانے کے لیے خان کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ فیصل عہدہ نے ٹویٹ میں علی زیدی کا پارٹی نہ چھوڑنے سے متعلق ویڈیو بیان اور ساتھ میں پارٹی سے علیحدگی کی خبر کا اسکرین شاٹ شیئر کیا۔ تحریک انصاف کے مزید 10 رہنماؤں کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان، سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار نے بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا، کہا 1 سال پہلے پارٹی قیادت کو بتا دیا تھا کہ اداروں سے محاذ آرائی نقصان دہ ہوگی۔ سابق صوبائی وزیر ہاشم ڈوگر چودھری اخلاق اور دیگر کی پریس کانفرنس، 9 مئی کے واقعات کی مذمت، ہاشم ڈوگر نے کہا پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، سیاست کو سیاست تک رکھنا چاہیے۔ رائے تیمور بھٹی نے کہا کہ ریاست ہوگی تو ہماری سیاست چلتی رہے گی۔ سابق ایم این اے راجہ خرم نواز اور پشاور کے سابق ایم این اے شوکت علی نے بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا، ملتان سے اختر ملک اور میاں طارق نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد آڈیو لیکس کمیشن نے کام روک دیا، اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کا کل کا حکم پڑھ کر سنایا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا انکوائری کمیشن کو سماعت کا نوٹس ہی نہیں تھا تو کام سے کیسے روک دیا؟ کمیشن انکوائری ایکٹ کے تحت بنا، قانون کے تحت ہمیں ایک ذمہ داری سونپی گئی، کوئی مجھے فون کر کے پیسوں کے عوض فیصلے کا کہے تو کیا یہ پرائیویسی ہوگی؟ میں کسی کو کام کے بدلے رعایت دوں تو کیا یہ بھی پرائیویسی ہوگی؟ پرائیویسی ہمیشہ گھر کی ہوتی ہے۔ وکلا کوڈ آف کنڈکٹ کو کھڑکی سے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا،
شعیب شاہین ایک طرف پرائیویسی کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب ٹاک شوز میں بیٹھ کر اس پر بات کرتے ہیں۔ گلگت کے ضلع استول میں برفانی تودے نے تباہی مچا دی، 11 افراد جاں بحق، 8 لاشیں نکالی گئیں، دیگر کی تلاش جاری، 13 زخمیوں میں 12 کی حالت نازک۔ حادثہ سطح سمندر سے تقریباً 14,000 فٹ بلندی پر شانٹر ٹاپ کے قریب پیش آیا۔ تودے تلے دبنے والے آزاد کشمیر سے آنے والے خانہ بدوش چرواہے تھے۔ پاک فوج کی ہیلی کاپٹر بھی امدادی کاموں میں مصروف، گلگت استور اور اسکردو کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ کا حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی احتیاطی نظر بندی غیر قانونی قرار دے دی، فوری رہا کرنے کا حکم۔ تحریری فیصلے کے مطابق 3 MPO کے تحت کوئی حکم قیاس پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ پولیس رپورٹ میں کوئی خاص بات نہیں۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل نے ہدایات دینے کے بعد حلف نامہ جمع کرایا۔ ملتان کی عدالت نے سابق وفاقی وزیر عامر ڈوگر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ سیاسی قوتوں کا کام ہے بات چیت سے مسائل کا حل نکالیں۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم کہتے ہیں حالات مشکل ہو تو کردار اہم ہو جاتا ہے، ان مشکل حالات میں اپنا پارلیمانی کردار نبھاؤں گا، PTI میں ہوں اسی لیے سینیٹر ہوں۔ 9 مئی کا سانحہ قابل مذمت ہے، ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ عمران خان نے اپنے گھر کے سرچ وارنٹ منسوخ کرانے کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں درخواست دے دی۔ عدالت نے نوٹسز جاری کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پولیس نے بدنیتی کی بنیاد پر 18 مئی کو سرچ وارنٹ حاصل کیے۔ جس مقدمے میں سرچ وارنٹ حاصل کیے گئے اس میں درخواست گزار کا کوئی کردار نہیں۔ پنجاب حکومت نے جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی JIT بنا دی۔ 9 مئی کو GHQ پر حملہ کرنے والے ایک اور شرپسند کی شناخت ہو گئی۔ راجہ ماجد حسین دھنیال PTI شمالی پنجاب کا سینئر نائب صدر تھا۔ GHQ پر حملے سے پہلے مظاہرین کو اکساتا رہا، ریاست مخالف نعرے بازی اور توڑ پھوڑ میں مرکزی کردار ادا کیا۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، پرویز خٹک، شیخ رشید سمیت عمران کابینہ کے 10 ارکان کے سفارتی پاسپورٹ منسوخ۔ پاسپورٹ ڈائریکٹوریٹ نے لیٹر جاری کر دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں قانون کے مطابق سفارتی پاسپورٹ عہدے سے ہٹنے کے بعد واپس کرنے ہوتے ہیں۔ خطوط لکھنے کے باوجود سابق کابینہ ارکان نے پاسپورٹ واپس نہیں کیے۔ عمر ایوب خان PTI کے سیکرٹری جنرل مقرر، عمران خان نے منظوری دے دی۔ رؤف حسن تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات مقرر کر دیے گئے۔ جناح اسپتال کی سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی انتقال کر گئیں۔ سیمی جمالی 2.5 سال سے آنتوں کے کینسر میں مبتلا تھیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت کافی خراب اور اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی۔ شعبہ صحت میں گراں قدر خدمات پر انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ پاک فوج کی جانب سے اعزازی لیفٹیننٹ کرنل بھی بنایا گیا تھا۔ حافظ نعیم الرحمان نے بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کو کراچی کے ترقی کے لیے اسپیڈ بریکر قرار دے دیا۔ کہا 15 سال سے اقتدار میں ہیں، بلاول کے گھر ٹینکر سے پانی آتا ہے تو PP کو سمندر میں چلے جانا چاہیے، پورا سندھ بیچ کر کھا گئے، اب کراچی پر قبضہ چاہتے ہیں۔ سعید غنی نے جواب دیا حافظ نعیم سن لے، کراچی کا میئر جیالہ ہی ہوگا، کراچی کے عوام نے خدمت کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے، حافظ نعیم عمران خان بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسئلہ نل کے پانی کا نہیں، حکمرانوں کی آنکھوں میں پانی نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کل بتا دیا کہ نااہل بھی ہیں اور کام کی نیت بھی نہیں۔ خالد مقبول صدیقی کی سندھ حکومت پر چڑھائی، کہا 50 سال سے سندھ کو جوڑے رکھنے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اگر ہمیں دیوار سے مزید لگایا گیا تو اب دیوار گرنے کے امکانات ہیں۔ مصطفیٰ کمال بولے 15 سالوں میں کراچی کو پانی کا ایک اضافی قطرہ نہیں دیا گیا، ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں ہی بیچا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کے لوگ متعصب ہیں۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر شہر ریلیاں، راولپنڈی سرگودا میں عوام سڑکوں پر نکلے،
टब्बा सुल्तानपुर, जिहानिया, दीपालपुर, कसूर और थरपारकर में रैलियां। शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। हमें पाक फौज के एहसानात को नहीं भूलना चाहिए। मारूफ गायक राहत फतेह अली खान का पैगाम। कहते हैं, क्या जो कुर्बानियां पाक फौज के जवानों ने दी वो हम सिविलियन दे सकते हैं? फौज का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है, हमें ये समझने की जरूरत है। राहत फतेह अली खान ने मशहूर गाना ए वतन के सजीले जवानों गाकर शोहदाए पाक अफवाज को खिराज अकीदत पेश किया। भारतीय फौज ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। 55 साल की बेवा को गोली मारकर शहीद कर दिया। परवीन फातिमा कंट्रोल लाइन के करीब जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके बच्चों का पेट पालती थी। भारतीय अफवाज ने मैयत भी कब्जे में ली। पाकिस्तानी हुकाम के एहतजाज पर हुकाम के हवाले की। वुरसा ने पाक फौज के ताउन को सराहा। भारत में 15 साल की तालिबा इज्तिमाई ज्यादती के बाद कत्ल। अयोध्या में 10वीं क्लास की तालिबा को स्कूल की तीसरी मंजिल से फेंका गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वालिदैन का कहना है टीचर्स ने बेटी को छुट्टी के दिन स्कूल बुलाया था। पुलिस ने नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। तुर्की में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला कल होगा। सदर रजब तैयब एर्दोआन और कमाल खलीजदारोग्लू मुकाबिल होंगे। दुनिया भर से रन ऑफ के लिए ओवरसीज वोट तुर्की पहुंचा दिए गए। 14 मई को इंतखाबात में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल नहीं कर सका था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल नुमाइश टेक्सपो 2023। गैर मुल्की खरीदारों का पाकिस्तानी मसनूआत में गैर मामूली दिलचस्पी का इजहार। बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, चीन, जर्मनी, पोलैंड से लोगों ने पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स से राब्ता किया। अरशद नदीम का नेजा फिर निशाने पर लग गया। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट ने नेशनल गेम्स में भी सोने का तमगा जीत लिया। जेवलिन थ्रो फाइनल में वापडा के स्टार एथलीट ने 78 मीटर से जायद की थ्रो की। T20 ब्लास्ट में शादाब खान इंजरी का शिकार। कैच थामने की कोशिश में साथी फील्डर से टकरा गए। कौमी ऑलराउंडर ने ट्वीट में लिखा, इंजरी शदीद नौयत की है, एहतियात के तौर पर कुछ दिन आराम करूंगा। 1-2 नहीं, पूरे 5 गोल। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप में मेजबान अर्जेंटीना ने न्यूजीलैंड का भरकस निकाल दिया। 5-0 से फतह समेटी। अर्जेंटीना ने पहले हाफ में 3, दूसरे हाफ में 2 गोल्स दागे। और हकीकत से करीब तर अदाकारी और दिलकश रक्स। लॉलीवुड पर तवील अरसा राज करने वाली अदाकारा रानी की आज 30वीं बरसी। फिल्म उमराव जान अदा, तहजीब, अंजुमन, सुरैया भोपाली, दुनिया मतलब दी, चंद मखना, एक गुना और सही कामयाब फिल्मों ने रानी को उरूज बख्शा।